ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر لگائے جانے والے ظالمانہ ٹیکسز، جس میں 70 ڈیم رینٹل انکم، 236 کے ایڈوانس ٹیکس اور 236 گین ٹیکس کے نفاذ کے خلاف پریزیڈنٹ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن اور فیڈریشن آف ریئلٹرز کے صدر سردار طاہر محمود نے ان ظالمانہ ٹیکس کے خلاف احتجاج کا فیصلہ کیا۔ میں اپنی ملک بھر کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی سے مخاطب ہوں۔ ہمارے پاس اسلام آباد میں آج ایک بڑا مظاہرہ، پاکستان کی تاریخ کا، ٹریڈرز کا، تاجر برادری کا سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ اور پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے اب سے کچھ ہی دیر بعد نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں۔ اب ان مناظر میں دیکھیے جب اسلام آباد ریئلٹرز ایسوسی ایشن اور فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے صدر سردار طاہر محمود، آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کے صدر ایم رحمان کے ہمراہ پریس کانفرنس کے لیے جا رہے ہیں۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں صحافیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو معاملے کی حساسیت کی گواہی دے رہی تھی۔ جو ٹیکسز کی شرح میں اضافہ کیا گیا 236 کے ہو 236 سی ہو، فائلر کے لیے 2% سے 3% کیا گیا ہے اور نان فائلر کے لیے پرچیز کرنے پہ پراپرٹی 10.5% کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو 236 سی ہے وہ فائلر کے لیے 2% سے 3% کر دیا گیا اور جو نان فائلر ہے اس کے لیے 6% کر دیا گیا۔ تو میں یہ سب 7% تک، اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ زہر قاتل ہے وہ ڈیم رینٹل انکم ہے۔ پہلے یہ پلاٹس کی حد تک تھا، اب ہر گھر کے اوپر، ہر پلازا کے اوپر، ہر ایک پراپرٹی کے اوپر یہ ڈیم رینٹل انکم کی تلوار گر گئی ہے، جس کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن ہو سکے۔ اور یہ جو تمام ٹرانزیکشنز ہیں یہ ڈیویڈنڈ ہے، یہ جو ہماری ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کا ڈیویڈنڈ ہے ریونیو اسی صورت میں جمع ہوگا جب آپ کی ٹرانزیکشن ہوگی، لیکن اگر آپ 20 سے 22% تک ٹیکسز لگائیں تو پھر اس کے نتیجے میں ٹرانزیکشن بھی ممکن نہیں، اور جب ٹرانزیکشن ممکن نہیں تو پھر آپ کا ریونیو کے اہداف بھی کسی صورت پورے نہیں ہو سکتے۔ تو میں اس کا ایک ڈیم رینٹل انکم اور کیپٹل گین ٹیکس کے پیریڈ کو بھی انلیمیٹڈ کر دیا گیا۔ یہ کیپٹل گین ٹیکس آلریڈی 2016 میں ڈار صاحب نے انٹروڈیوس کروایا تھا، جو آج تک چل رہا ہے، اور ہر سال کوشش کی جاتی ہے اس کی تھوڑی سی زیادہ خوفناک شکل بنا کر ہمارے سامنے پھر امپوز کر دی جائے۔ اس دفعہ بھی یہ ہوا کہ اس کا پیریڈ ختم کر دیا گیا اور ہمیں جس کی وجہ سے شدید تحفظات ہیں۔ اس موقع پر آکرا کے صدر ایم رحمان نے متعلقہ ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظوں میں کیا۔ آپ کوئی دوسرا ٹیکس لگا سکتے تھے، ہماری مشاورت سے گورنمنٹ کو ارننگ بھی ہوتی، پاکستان کی معیشت بھی چلتی، اور آج یہ ریئلٹر احتجاج نہ کرتے۔ اور میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ انجسٹیفائڈ ٹیکسز نہ لیے تو یہ جو احتجاج آج یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے یہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گا۔ خدا را ہوش کے نام لیں، پاکستان کی مشکلات کو جانیں، اور جو ریئل اسٹیٹ پاکستان میں پیسہ لے کر آتا ہے، اگر آپ نے اپنی زراعت کو بہتر کرنا ہے، اگر آپ نے اپنی انڈسٹریز کو بہتر کرنا ہے تو وہاں آپ کو لونز دینے پڑیں گے۔ جب آپ لونز دیں گے تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ پیسہ صرف آپ کو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ دے سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ بہت شکریہ۔ پریس کانفرنس کے اختتام کے بعد ایک احتجاجی مظاہرہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر جاری تھا، جس میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس، انجمن تاجران پاکستان لاہور اور کراچی کی مرکزی ریئلٹرز ایسوسی ایشن سمیت پاکستان بھر کی کاروباری ایسوسی ایشنز اور ان کے عہدیدار موجود تھے۔ اس موقع پر سردار طاہر محمود نے حکومت کو ظالمانہ ٹیکس کے نفاذ کے حوالے سے تنبیہ کرتے ہوئے یہ کہا۔ بیٹھے ہیں ہماری اسمبلی میں، یہ سب کو لے کے میں وہاں پہ میں نے جانا تھا اور میں نے اپنا احتجاج وہاں بیٹھ کے ریکارڈ کروانا تھا، اور آج ہم سٹیک ہولڈر نہیں رہے۔ سٹیک ہولڈر وہی جو 3 پیس سوٹ پہن کے ڈار صاحب کے سامنے ان کی منتیں کرتے ہیں اور ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، وہ ہے سٹیک ہولڈر۔ آج
اسلام آباد سے لے کے کراچی تک اور کراچی سے لے کے خیبر تک ان کو لے کے ان سڑکوں پہ بیٹھیں گے، خدا کی قسم مرتے دم تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ دوران احتجاج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین قیصر شیخ تشریف لائے اور احتجاج کے شرکا کو ان ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی اور اس حوالے سے اگلی میٹنگ کے وقت کا اعلان کیا۔ یوں یہ احتجاج سرکاری یقین دہانی کے پیش نظر کامیابی پر اختتام پذیر ہوا۔